منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھی جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لمحے ہوتے ہیں جب ہمارا دل بہت بھاری ہوتا ہے پر ہمیں وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ لمحے جب ہم اپنی کیفیت، اپنے دل کا حال سمجھ نہیں پاتے، ہم جان نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور دل میں یہ عجیب سی چبھن اور بے چینی کیوں ہے۔ مگر وہ سب جانتا ہے۔ وہ ہمارے دکھ، ہماری تکلیف کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ وہ وہاں اوپر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے پانی پیتے ہوئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر تیز قدم لیتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ ہم اسے پکاریں، اپنی رکتی سانسوں کے درمیان اس کا نام لیں، اس کے سامنے اپنے آنسو بہائیں اور بس وہ انہی میں ہمارا ہر دکھ اور ہر درد پڑھ لے۔ ایک بار آواز دیکھ کر تو دیکھیں، وہ سنے گا، اس سے کہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، میرے دل کی کیفیت کو مجھ سے بہتر جاننے والے، مجھے سکون عطا فرما۔ اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی روح میں ایسا اطمینان پیدا ہوگا جو کبھی کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ ہر چیز عارضی ہے۔ اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہے، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے۔ یہ سوچ کر کے اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پر یہی یقین ہمیں پھر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے۔ جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، یہ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں سات آسمانوں کے پار، شہرک سے بھی قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہے۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ تم دعا کرتے ہو، کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو سیکنڈز میں کن فرما دے،
اور چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے تم سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ وہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔